بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ کیسر روم بھی سرخم کرنے پر مجبور۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السمحی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا: کیسر: نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ کیسر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ کیسر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی ساری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا: تجھے قتل کروا دوں گا۔ عبداللہ نے کہا: مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عصائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا: اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں مضطرب پریشان حال ہوں، جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو اس کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا: تم نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا، میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا
اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب قیصر کے کرندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ قیصر، پھر رویا کیوں؟ عبداللہ، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ عبداللہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ رضی اللہ عنہ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھیں ان کی۔ کیا یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ بلکہ یہی اصلی ہیرو ہیں زندگیوں کے، اور آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیروز کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو ایک خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہی نہیں علم۔ اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔